إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. رواه مسلم. نماز دین اسلام کے بنیادی اور اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ایک اہم بدنی عبادت بھی ہے. شہادتین کے بعد اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، سب سے اہم ضروری رکن نماز ہے. اس کی اہمیت، اس کی فضیلت
اور اس کی فرضیت کے اوپر نصوص کا سیلاب ہے۔ یہ جو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ان میں سے ہر ایک بات کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کا سوال ہوگا حقوق اللہ میں وہ نماز ہے۔ اگر 3 احادیث کی تطبیق کو دیکھا جائے تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال ناحق قتل کا ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے سب سے پہلا سوال انسان سے جو ہوگا وہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیا اور اس کے بدن کو سیراب کیا۔ اگر بندے کی نماز مکمل ہوئی، صحیح ہوئی، تو اس کے باقی جو ہے وہ اعمال کو دیکھا جائے گا، اور اگر نماز کے اندر وہ فیل ہو گیا، اس کے اندر کمزوری رہ گئی، تو باقیوں کے اندر وہ بالاولیٰ جو ہے وہ ناکام اور کمزور رہ جائے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان مرد عاقل اور بالغ، اس کے اوپر زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آتا جس وقت میں نماز اس کو معاف ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں بندگی کا اظہار کر سکتا تو لیٹ کر لے، اگر لیٹ کر بھی اللہ کے حضور اس بات کا اظہار کرنے سے قاصر اور عاجز ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو اشارے کے ساتھ کر لے۔ اگر اہتمام کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے کسی وجہ سے جنگ ہے، دشمن کا خوف ہے، لڑائی لگی ہوئی ہے، اہتمام کے ساتھ وہ نماز کے لیے قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، باقی جو نماز کی شکل اور حیت جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہے اس کے مطابق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا فرجالاً او رکبانا، پھر چلتے پھرتے ہی، سوار ہی، اگر تمہارا منہ قبلے کی طرف نہیں بھی ہو سکا تب بھی جو ہے وہ تم نے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری الفاظ ادا کیے اپنی زبان سے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ ساری برکت اسی کے اندر ہے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو باقی بہت سارے نیک اعمال کی انسان کے لیے توفیق کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، جو ان کی حفاظت کرے گا، جو ان کا خیال رکھے گا، یعنی ان کو صحیح طور پہ پڑھتا ہے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں،
اچھے طریقے سے ان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اس بات کا پورا اور پکا یقین ہو کہ میں نے نماز سیکھی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے چلتے پھرتے نماز سیکھی ہے، باقاعدہ ان کو یاد ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں میرا نماز کا استاد کون ہے، اور وہ نماز کے صحیح طور پر کلمات ادا نہیں کر سکتے، نماز نہیں سنا سکتے۔ آپ جو ہے وہ سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو جائے، اس کا پنکچر لگانے والا بندہ، آپ ویسے ہی شوق کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اسے پوچھیں کہ آپ کا استاد کون ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں شخص میرا استاد ہے۔ لیکن نماز کے متعلق میرا بالکل اس کے اوپر تجربہ ہے کہ بندہ بالکل مخلص ہے، محنت کرتا ہے، گھر سے چل کر آتا ہے، پانی کے ساتھ ٹھنڈے پانی سے بسا اوقات وضو کرنا پڑتا ہے، وقت نکال کر آتا ہے، لیکن اس کو نماز نہیں آتی۔ میں نے ایک اپنی مسجد کے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ میری بات کا غصہ نہ کریں، بہرحال میں نے ان کہا بابا جی نماز سناؤ۔ انہوں نے مجھے کہا تو مجھ سے نماز سنے گا؟ میں نے ان کا بابا جی نماز تو آپ کو سنانی پڑنی ہے، آپ چاہے غصہ کریں چاہے میرے اوپر ناراض ہوں، نماز سناؤ۔ خیر یہ ان کے اندر خیر یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر پیار محبت سے ان کو قائل کر لیں تو یہ بڑے اچھے سبحان اللہ ان کی طبیعت سے بہت کچھ ملتا ہے۔ شروع کر دی انہوں نے نماز سنانی۔ جب تشہد پر پہنچے تو پڑھ رہے ہیں التحیات، بندے کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، محنت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس طرف کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں کروائی کہ بھائی نماز تو پڑھنے آتے ہو، نماز کے کلمات کی ادائیگی بھی تو سیکھو۔ وضو کا طریقہ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ میں نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے جو میں وضو کر رہا ہوں، جس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ وضو اچھے طریقے سے کر کے یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ الابواب الجنۃ الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ ناخن کے نیچے کے گناہ بھی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ پوروں کے اوپر، اب پوروں کے اوپر کیا گناہ ہوں گے؟ پوروں کے اوپر سے گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کو عربی میں ماک کہتے ہیں، جہاں پہ بسا اوقات جو ہے ہم اٹھتے ہیں تو یہ گرد سی لگی ہوتی، فرمایا یہاں کے گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے صرف اور صرف وضو کرنے سے۔ باقی جو اس کی نماز ہے وہ تو اس کے لیے ریزرو ہوتی ہے، ایکسٹرا ہوتی ہے۔ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ جو میں وضو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، بسم اللہ پڑھ کے کر رہا ہوں، طریقہ میں نے کس سے سیکھا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی یہ بات آئے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جو ان کی حفاظت کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھے۔ اس بات کا بالکل آپ جو ہے وہ لحاظ نہ رکھیں، پریشانی نہ کریں کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میری عمر زیادہ ہے۔ نہیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں، نماز ضرور کسی کو سنا لیں۔ حفاظت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز کے کلمات ادا کر رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ اہتمام جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں نمازوں کے، وہ بھی اسی لیے کیونکہ انسان لالچی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے اندر جس جو ہے وہ عمل کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ جو ہے ایک جو ہے فضیلت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے پہلے صرف اتنا ہی فرمایا تھا کہ اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، صرف اتنی فضیلت بیان کی۔
تو صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینک دیں، کہا یہ تو لمبی زندگی ہے، لمبی عمر ہو جائے گی، اور نکل گئے میدان کے اندر، جا کے شہید ہو گئے۔ مطلب کیا ہے کہ کسی بھی عمل کے اندر انسان کی دلچسپی اور اس کا اہتمام اور اس کے اندر تسلسل، اس کے اوپر استقامت، اس کے اوپر صبر بندہ اسی وقت کرتا ہے کہ جب اس عمل کی فضیلت کی طرف اس کا پورا دھیان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے رکوع کو اور ان کے خشوع کو پورا کرے گا، قیامت کے دن یہ 5 نمازیں اس شخص کے لیے روشنی اور جو ہے وہ اس کے لیے دلیل اور اس کے لیے نجات کا سبب بن جائیں گی، اور جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کی وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو نماز کی اہمیت میرے محترم بھائیوں، اس کا اندازہ بہت ساری جو ہے وہ باتوں سے جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں آج ہم رہتے ہیں، 2 جو ہے وہ قسموں میں لوگوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہ حد فاصل ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان یہ حد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے کفر کر لیا۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ اس کی اہمیت اور اس کا اہتمام کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے نمازی لوگ کتنے ہیں، جس طرح کے بے نمازی بندہ اس کے اوپر نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، بے عین ہی دیکھنے والے جو لوگ ہیں بے نمازی کو ان کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں نماز کو ان کے اندر بھی سستیاں ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اٹھتے اٹھتے، کھڑے ہوتے ہوتے، وضو کرتے کرتے، یعنی کیونکہ ہمارے ارد گرد محلے میں، گھر میں، ہمارے جو ہے وہ علاقے میں بے نمازی لوگ جو ہے وہ بے تحاشا ہیں۔ جس طرح گناہ کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ہی وہ شخص جو گناہگار لوگوں کو دیکھتا ہے، اس ماحول کے اندر رہتا ہے، اس کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اب نماز نہ پڑھنے والے لوگ، یہ جرم اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب یہ بے نمازی کو دیکھ کے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم اگر کسی جو ہے وہ بے نمازی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، کیونکہ یہ گناہ اور یہ جرم اس وقت ہمارے معاشرے میں قبول ہو چکا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے میں یا گناہوں کو جو ہے وہ کرنے میں بات تھوڑی سی باریک ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ گناہوں کو چھوڑنے میں یا کرنے میں اب ہمارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث معیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں اب معیار معاشرہ ہے کہ معاشرہ اس گناہ کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ محلے کے لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر تو دیکھیں جھوٹا بندہ، غیبت کرنے والا بندہ، بے نمازی بندہ، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا بندہ یا داڑھی کو منڈانے والا بندہ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ قبول ہو چکا ہے، اب یہ گناہ لگتا ہی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ گناہ جو ابھی تک معاشرے میں قبول نہیں، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں اس کو ہم سب گناہ سمجھتے ہیں اور ہم سب اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، موطا امام مالک کے اندر ہے،
اپنے گورنروں کو یہ ایک مختصر سا جملہ لکھا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، بے شک تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے اہم کام میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ہے۔ فمن ضیعھا فہو اضیع لما سواھا، جس نے نماز کو خراب کر دیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، جس نے اس کا خیال نہیں رکھا، وہ باقی کاموں کو بالاولیٰ یعنی باقی کاموں کو بہت ہی زیادہ خراب کرنے والا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کوفے کے گورنر تھے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ کوفے کے لوگوں نے آ کے شکایتیں لگائیں، ان میں جو ہے ایک ان کی شکایت نماز کے متعلق بھی لگائی۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، میں ان لوگوں کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی۔ وہ نماز کیا تھی کہ میں پہلی ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں اور ظہر کی جو پچھلی 2 رکعتیں ہیں وہ پہلی 2 رکعتوں کی نسبت چھوٹی کرتا ہوں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ میرے گورنر کے متعلق نماز کی شکایت لگی ہے، فوراً ہی ان کو معزول کر دیا اور جو ہے وہ ان کی جگہ پہ کسی دوسرے شخص کو گورنر مقرر کر دیا۔ نماز کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو اس کے اوپر مارو۔ اس کے اوپر جو ہے وہ تمہارا حق بنتا ہے باپ ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے، کہ اپنی اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر، نماز میں سستی کرنے پر، نماز میں غفلت کرنے پر باقاعدہ اس کو مارا جائے۔ اگر جو ہے وہ آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر عمل شروع ہو جائے تو پھر جب جو ہے وہ بچہ بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، نماز کے اندر سستی کرنا اس کی پختہ عادت بن جاتی ہے، پھر جو ہے وہ دعائیں نہیں کروانی پڑے گی کہ اب اس کے لیے دعا کرو، اب ہم کیا کریں، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ نماز کے معاملے کے اندر اپنی اولاد کی تربیت اگر ہم نے صحیح کر لی، باقی سارے معاملات کے اندر ان کی تربیت بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سکول کا اہتمام ہے اور اس کی ٹریڈیشن کا اہتمام ہے، اس کو سکول چھوڑ کر آنے اور لے کر آنے کا اہتمام تو ہے، لیکن نماز کے لیے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے مسجد میں جانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ نماز کا اہتمام، اس کو جو ہے وہ سیکھنا، اس کو جو ہے وہ یاد کرنا، اس کے کلمات کی ادائیگی سیکھنا، اس کے وضو کو جو ہے باقاعدہ سیکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حمید، انہوں نے 10 صحابہ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا، میں تم سب میں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ ہم بھی کبھی جو ہے وہ کسی کو اپنا رکوع دکھائیں، سجدہ دکھائیں، ہم بھی کسی کو جو ہے دکھائیں کہ سجدے کے اندر میں ایڑیاں ملاتا ہوں، میری انگلیاں کیسے ہونی چاہیے، رفع الیدین کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے۔ خود بخود تو ٹھیک نہیں ہو جاتا، دنیا کا کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا وہ کبھی خود بخود نہیں ہوا، نہ کبھی کسی نے اتنا جو ہے وہ اعتماد ہی کیا ہے کہ چلو یہ خود بخود ہو جائے گا، کبھی کسی نے اعتماد نہیں کیا۔ لیکن نماز کے متعلق جو ہم نے 5 وقت فرض پڑھنی ہوتی ہے، باقی تہجد اشراق اس کی بھی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، اس کے متعلق ہمارا ذہن یہ خود بخود ہو جاتی ہے، یہ خود بخود ہی آ جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ سن لیا تھا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سال ہر سال سے دروس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے سنتے ہیں،
لیکن میں نے پھر وہی بات دوبارہ دہراتا ہوں، کیونکہ سیکھنے کی ان کی نیت نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ ان کو بہت ضروری باتیں جو ہے وہ یاد نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اہتمام کے اندر جو ہے یہ باتیں شامل ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس ماہ سیام، ماہ قیام نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کے کم از کم اپنے شیڈول میں یہ بات شامل کر لیں کہ میں نے نماز اس طرح سیکھنی ہے کہ میں اگر کل کو کسی کو نماز سکھاؤں مجھے اعتماد ہو کہ میں نے سیکھی ہوئی ہے، میں آگے سکھا سکتا ہوں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہیں کہ اگر کوئی آ کے ہمیں کہے کہ بھائی میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں، تو ہم اس کو کہیں یار یہ ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں نا، امام صاحب ہیں، آپ ان سے جا کے سیکھ لیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہم میں سے اہتمام کر کے ہم میں سے ہر بھائی اپنے دوسرے بھائی کو نماز سکھانے کا استاد ہونا چاہیے، وضو سکھانے کا استاد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ اس کو کوئی آ کے کہے تو وہ کہے یہ تو مجھے بھی نہیں آتی، یہ تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، یہ اس کا کیا معنی ہے، اس کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہیں شرمندگی نہ ہو۔ جس طرح دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر اسلام پھیل رہا ہے، اگر ہمارا جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ واسطہ پڑ گیا اور اس نے ہمیں یہ بات کہہ دی کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ مجھے نماز سکھا دیں کیونکہ آپ تو جدی پشتی مسلمان ہیں، تو میرے بھائیوں ہم نے یہ جملہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں آتی۔ نماز کا اہتمام اتنا کریں کہ آپ کے متعلق، ہمارے متعلق یہ بات نہ مشہور ہو کہ یہ نماز میں سست ہے۔ یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک گالی ہے، سمجھو کہ اگر آپ کے اور میرے متعلق لوگوں کی زبان کے اوپر یہ بات ہو کہ یہ شخص نماز کے اندر سست ہے، نماز صحیح ادا نہیں کرتا، نماز کو ایسے برباد اور خراب کرتا ہے، اگر ہم اس کو اپنے لیے عیب اور طعنہ سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگیوں میں پھر جو ہے یہ بات نہیں آنے دیں گے۔ تو اہتمام کے اندر اور بھی باتیں جو ہے وہ کہی جا سکتی ہیں، اور آرام قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، یقیناً کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جبیر ایک جو ہے وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے یہ بات بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ وقت ہے اس میں لوگوں سے علم کو چھین لیا جائے گا، لوگوں سے علم کو چھین لیا جائے گا۔ تو ایک صحابی جن کا نام تھا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے علم چھین لیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ پڑھیں گے اور اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو جو ہے وہ پڑھائیں گے، یہ علم ہم سے کیسے چھن جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ بات کس طرح کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد میں تو تجھے مدینے کے سمجھدار ترین لوگوں میں شمار کرتا تھا، ثقلت کا امو کا یا زیاد، میں تو تجھے سمجھتا تھا تو مدینے کا سمجھدار ترین جو لوگ ہیں ان میں ہے، تجھے تیری ماں گم پائے یہ تعجب کی بات تھی۔ ویسے تو ہے تجھے تیری ماں گم پائے مطلب تو مر جائے، لیکن یہ بعد میں یہ عرب کے اندر تعجب کے لیے بولا جانے لگا یہ کلمہ کہ بڑا تعجب ہوا کہ تو یہ بات کہہ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ یہودی اور یہ نصرانی، ان کے پاس تورات اور انجیل ان کے پاس موجود رہیں، لیکن انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسے ہی پڑھتے رہے، اس کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں لے کر آئے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی زندگیوں میں۔ تو یہ بات سن کر وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ بات سنی اور میں چلا گیا۔ مجھے راستے میں ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ میں نے کہا عبادہ، آپ نے نہیں سنا کہ یہ آپ کا بھائی ابو درداء کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کہاں بتاؤ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ابو درداء نے تو یہ بات بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ابو درداء بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تجھے جو ہے وہ ایک بات بیان کرتا ہوں کہ ایک عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ایک بری ہوئی مسجد میں جو ہے وہ داخل ہوگا اور تجھے اس پوری بری ہوئی مسجد میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر، جس کے جو ہے زبان میں، جس کے بدن میں، جس کی آواز میں، جس کی عبادت کے اندر خشوع و خضوع، مسجد بھری ہوگی لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر خشوع و خضوع ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ہے وہ احادیث کے اندر یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع و خضوع ہوگا، تو ہر چیز سے خشوع و خضوع اٹھتا چلا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اسلام جو ہے وہ ایک ایک کڑا کر کے جو ہے وہ ختم ہوگا، ایک ایک کڑا کر کے جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جو آخری چیز جو ہے ختم ہوگی وہ نماز ہوگی۔ اس کا اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا ہے، یہ دوسرا جو گروہ جو نماز پڑھنے والا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ پڑھنے والا جو گروہ ہے کہ وہ آخری جو چیز رہ جائے گی نماز، اور وہ پڑھنے والے ان کے اندر پھر کیا کیا خرابیاں ہوں گی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ آج کتنی نمازیں پڑھی آپ نے؟ کہتے بس جتنی ہاتھ لگ گئی پڑھ لی۔ کیا کہتا جی 3 پڑھی ہیں آج، کہتا جی 4 پڑھی، بس ایک صبح کی نہیں پڑھ سکتا 4 پڑھتا ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے صرف صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر جو پڑھنے والے ہیں پھر ان کی آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو نماز جو ہے وہ پوری پڑھتا ہے، اور ایک جو پوری نہیں پڑھتے۔ جو پوری پڑھتے ہیں پھر ان کی آگے قسمیں بن جاتی ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا گھر کے اندر ہی جو ہے وہ مصلی بچھایا اور پڑھ لی۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ذرا دیکھیے، چلو کوئی بات نہیں، جماعت گزر جائے گی، خیر ہے، جا کے اپنی کروا لیں گے، اور کبھی تکبیریں اڑا رہ گئی۔ اور جو پوری پڑھتے ہیں، پہلی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مکمل پڑھتے ہیں، پھر آ کے باری آتی ہے خشوع و خضوع کی اور آرام کی، کہ ان کی نماز میں خشوع و خضوع کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک جو ہے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، اگر جو ہے وہ کھانا طبیعت چاہ رہی ہے کہ کھانا کھاؤں، بھوک لگی ہوئی ہے اور جو ہے وہ کھانے کو طبیعت چاہ رہی ہے، کھانا حاضر ہے تو پہلے کھانا کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر دھیان کھانے کی طرف لگا رہے۔ یعنی یہ کتنا اہم ادب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جس کو جو ہے وہ پیشاب پخانہ زور لگا رہا ہے اور یہ اسی شکل میں کھڑا ہے کہ چلو بس کوئی نہیں پورا کر لیتا ہوں، آپ ذرا سوچیں کہ بندہ کیا خشوع و خضوع اختیار کرے گا اس صورت میں، اور وہ کیا دعائیں پڑھے گا، اور اس کا کیا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہوگا، کیا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا کہ اس کے دماغ میں تو یہ بات ہے کہ بس جلدی جلدی فارغ ہو کے جاؤں، مجھے تو جو ہے وہ پیشاب زور مار رہا ہے، میں نے تو جو ہے واش روم جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام،
ولا وهو يدافعه الاخبثان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آرام سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان دونوں کاموں سے فارغ ہو، پھر جو ہے وہ نماز کے اندر کھڑا ہو۔ صحیح بخاری کی یہ مشہور حدیث جو آپ نے جو ہے وہ سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ نماز پڑھو، وہ نماز پڑھ کے آیا، مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں داخل ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے یہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بھئی نماز تو پڑھی تھی اس نے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا اس کے ساتھ؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس شخص نے بھی آگے سے بحث نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا کہ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ آپ نے نہیں دیکھا ابھی میں نے پڑھی ہے، وہ پھر چلا گیا۔ ذرا دیکھیے کہ اطاعت دیکھیے، فرما برداری دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیے، تعلق کتنا مضبوط ہے۔ پھر چلا گیا، نماز پڑھی، پھر آگے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس کو یہی کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ تم نے ٹھیک نہیں پڑھی، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس میں یہ کیا ہے، تجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر چلے گئے، پڑھ کے آ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہی کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ کے بعد اس نے کہا والذی بعثک بالحق، ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں، اس نے کہا والذی اکرمک، مجھے جو ہے وہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، میں اس سے اچھی اور بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے آپ سکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے وہ ان کو نماز سکھائی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی باتیں سکھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہو، اور پھر جو ہے وہ جو قرآن تجھے جو ہے وہ یاد ہے اس میں سے جو ہے وہ کچھ پڑھو، پھر جو ہے وہ رکوع کرو، اتنا جو ہے وہ رکوع میں آپ ٹائم لگاؤ کہ آپ مطمئن ہو جاؤ کہ آپ نے رکوع کر لیا ہے، پھر کھڑے ہو جاؤ، اتنے کھڑے ہو جاؤ اطمینان ہو جائے کہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، پھر سجدہ کرو۔ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باتیں سکھائیں کہ اس کی نماز کے اندر جو بنیادی کمی کوتاہی یا غلطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نماز کے ارکان جو ہے وہ آرام سکون کے ساتھ ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ جلدی جو ہے وہ ادائیگی کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جو نماز کے ارکان جلدی آپ دیکھیں جو جلدی ادا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے تو آیا ہے، اس نے وقت بھی لگایا ہے، لیکن وہ جلدی ادا کر رہا تھا۔ کہا کہ کتنی دیر سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر اس نماز پر فوت ہو جاتے تو نے اس فطرت پر فوت نہیں ہونا تھا جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور ہے وہ شخص جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا نماز کی چوری ایسے ہوتی ہے کہ جو اس کا رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا، نماز یعنی سکون کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں آپ یقین کیجئے کہ جن کی صحیح نماز کو دیکھ کر لوگوں نے صرف اپنی نماز نہیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا کہ یہ بندہ نماز سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، انتہائی
جو ہے وہ اس کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی نماز کو درست کرتے رہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین بھی صحیح کرتا ہے، یہ ہاتھ بھی صحیح باندھتا ہے، یہ رکوع کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ رکوع کے اندر لوگ جو ہے یہ اپنے کوہنیاں جو ہے یہ ان کو ایسے بینڈ کر کے رکھتے ہیں، اور کمر تو بالکل جو ہے وہ جھکتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو اور اپنے سر کے لیول کو اتنا برابر رکھتے تھے کہ جو ہے اگر کمر کے اوپر جو ہے وہ پانی گرا دیا جاتا تو وہ بھی ٹھہر جاتا، لو صب علیہ الماء لاستقر، تو وہ بھی ٹھہر جایا کرتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پڑھ کے دکھائی، پھر یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آج ہماری مساجد کے اندر، آج ہمارے جو ہے وہ گھروں کے اندر، جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، ہم جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز سکھاتے ہیں، ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، اور تاکہ صحابہ کرام دیکھ لیں کہ یہ نماز کے ارکان کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنے ہیں، تو کیا میں یا آپ یا کوئی بھی شخص وہ اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، میرے تو اور بڑے بڑے کام ہیں، تو اب میں لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے بیٹھ جاؤں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تو یہ بات نہیں یاد آئی کہ میرے بڑے بڑے کام ہیں، آپ نے باقاعدہ نماز پڑھ کے دکھائی، اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکوع میں جتنا ٹائم لگاتے اتنا ہی ٹائم رکوع کے بعد قیام میں لگاتے، اور اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ سجدے میں لگاتے، اور اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان لگایا کرتے تھے۔ یعنی خشوع و خضوع اور آرام کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارکان کے اندر ٹائم لگانے کا اتنا اہتمام کرتے کہ نوٹ کرنے والا یہ نوٹ کرتا ہے کہ برابر برابر ٹائم ہوتا تھا، یعنی ہر ایک جو ہے وہ رکن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائم دیتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ نماز کے متعلق یہ بات ذرا غور سے سنیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہو، یعنی اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تباہ و برباد ہو گئے نماز پڑھنے والے لوگ۔ آپ ذرا غور کیجئے، بندہ نماز بھی پڑھے پھر بھی اس کے لیے تباہ و برباد، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تباہ و برباد ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، یعنی یا یہ خبر ہے یا بد دعا ہے۔ نماز بندہ پڑھے اور پھر بھی جو ہے وہ تباہی بربادی جو ہے اس کا مقدر بنے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر بھول بھلیاں کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ساری باتیں شامل ہیں کہ جو ہے وہ کھڑے ہی ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں باندھتے، رفع الیدین کرنے کا انداز، پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے داڑھی سیٹ کرنی ہے، وہ ساری نماز کے اندر داڑھی ہی سیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ معاف کرے، کان صاف کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنے ناک کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، بھائی آپ کو تو ناک صاف کرنے کا ٹائم دیا گیا تھا وضو خانے میں، آپ وہاں ناک صاف کرتے، آپ کو ٹائم دیا گیا تھا وضو خانے کے اندر کہ آپ اپنے کان کے اندر یہ شہادتین کی انگلیاں ڈال کے ان کو صاف کر کے آتے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے کپڑے درست کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ہاتھ چھوڑ کے ایک دم پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی نمازوں کے اندر یہ اس طرح کی سستیاں اور غفلتیں اس حد تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں کہ بسا اوقات تو جو ہے وہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ احساس ہی گم ہو جاتا ہے کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں یا ویسے ہی کھڑے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ فویل للمصلین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بربادی ہے یا برباد ہو جائیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر یہ جو ہے وہ سہو یعنی یہ سستیاں کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جن چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے ان کا وہ خیال نہیں کرتے۔
تو میرے محترم بھائیوں، نماز تو ہم جو ہے وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پڑھنی ہے ہم نے انشاءاللہ. تو ہم جو ہے اگر جو ہے وہ اہتمام کر کے، اہتمام کے اندر جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کا لحاظ کر کے، اور پھر جو ہے وہ آرام کے ساتھ لغو باتوں سے، لغو سوچ اور فکر سے اپنی سوچ اور فکر کو پورا نماز کے اندر لگا کے اور ارکان کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ادا کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے، تو ہم خاموش اتنا بڑا جو ہے وہ ایک دعوت کا کام کر رہے ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو دکھا نہیں رہے، لیکن ہماری نماز کو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز لوگ اپنی نماز کو درست کریں گے. نماز کے استاذ بنو اپنے گھروں کے اندر، اور جہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے باقاعدہ طور پہ ہم نماز کو سیکھیں اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ سکھائیں. اللہ رب العزت جو بات میں نے بیان کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.